الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا إيمان لمن لا عهد له وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا وعد وفى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم محترم معزز مکرم سامعین کرام عزیز طلبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم، اور اب چند ہفتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک ایسا دن لانے والے ہیں جسے ہم عید الاضحیٰ قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس عنوان پر ابھی بحث نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی یا اگلے کسی ہفتے میں اس کی بحث آئے گی۔ اس سے پہلے جو ہے کچھ شرائط کے طور پر یا کچھ ذمہ داریوں کے طور پر چند گزارشات کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو کلام اللہ شریف کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں اور اجر عظیم عنایت فرمائیں گے، یعنی ڈھیر سارے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس نے امانت داری نہیں کی، یعنی امانت میں خیانت کیا۔ ولا ایمان لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا ایمان بھی نہیں جس نے عہد کو توڑا۔ تو بھائیوں، معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آتی جا رہی، کیا پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے، اور اب اس خرابی کے اندر بجائے تنزلی کے
لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ المؤمن اذا وعد وفا، مومن جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور حالات کے اندر آپ دیکھیں تو آج لوگوں کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی ہے تو شادی کی کارڈ کے اندر جو وقت طے رہتا ہے کہ فلاں وقت میں طعام یعنی کھانے کا انتظام کیا جائے گا، تو جب آدمی اس ٹائم پر جا کر پہنچتے ہیں تو جا کر وہ حالات دیکھتے ہیں تو نکالنے کی جگہ اور دسترخوان کی جگہ بالکل خالی پڑا رہتا ہے، اور آنے والا مہمان وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ جب طعام یعنی کھانا شروع کر دیا جائے تب جانا، تب بیٹھنا اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں جا کر انتظار کرنا، پھر ان کے سامنے وہاں کرسیوں پر بیٹھنا نفسی اعتبار سے خراب لگتا ہے۔ اور یہ گناہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس دعوت کو ہم تک بھیجا ہے، تو ان پر ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے کہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم پر وہ اپنی دعوت کو جاری کر دیں۔ لوگ آئیں یا نہ آئیں یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور یہ جو ماحول دنیا میں بنتا جا رہا ہے یہ اسی وجہ سے کہ ٹائم سے دیتے ہیں، خود گھروں کے اندر رہنے والے لوگ، جانے والے لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹائم لکھا گیا ہے لیکن اس ٹائم پہ دعوت شروع نہیں ہوتی، ابھی تو لوگ آتے ہوں گے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے لوگ آدھا گھنٹہ چھوڑ کر 1 گھنٹہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ہوا یہ کہ جو آدمی دعوت دیا وہ بھی وعدہ خلافی کر رہا ہے، جو آدمی وہاں پہنچنے میں تاخیر کر رہا ہے وہ آدمی وقت کی پابندی نہیں کر رہا۔ تو یہ دونوں کے اندر کمیاں پائی گئی۔ اور اس کا سبب کون بنا؟ شادی کارڈ بانٹنے والا، وقت طے کرنے والا۔ اور آپ دیکھے ہوں گے کہ مساجد کے اندر جب مؤذن اذان دیتے ہیں اور جب ٹائم چارٹ کے اندر جو ٹائم جس نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی ٹائم پر جو ہے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، فرائض نماز اسی ٹائم پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات طے ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں ٹائم پر فلاں وقت کی یعنی ظہر کی نماز شروع ہو جائے گی، لہٰذا ہم وقت کی پابندی کے حساب سے پہنچ جائیں۔ تو سمجھو یہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہے کہ ہم بورڈ پر لکھ دیں کہ ظہر کی نماز 1:15 پر پڑھی جائے گی، تو یہ وعدہ ہے۔ اب اس وعدے کو الحمدللہ تمام دنیا کے 99% جو مسلمان ہیں وہ اس کو اپناتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو فالو کرنے کی وجہ سے اور وقت کی پابندی کی وجہ سے لوگ نماز کو آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھو، دعوتوں میں یا کوئی آدمی کہہ دیا کہ آپ فلاں ٹائم پر مجھے وہاں ملیں، میں وہاں آ کر ابھی 5 منٹ میں 10 منٹ میں آتا ہوں، اور وہ 5 منٹ کیا 1 گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے وہ آتا نہیں ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اس لیے جو ایمان والے ہیں ان کے اندر وعدے کی پاسداری ہونا چاہیے، وعدے کی پابندی بھی ہونا چاہیے۔ اور جو آدمی یہ کام کرتا ہے سمجھو اس کے ایمان میں شک پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں جس نے عہد کو توڑا۔ عہد سے مراد یہاں یہ جو حدود طے کرتے ہیں یہ بھی مراد ہے اور وعدے بھی مراد ہے۔ اور دوسری بھی احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں جو کہ اس کی تشریحات بعد میں کیا جائے گا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ تو اس کو کسی اور وقت میں بیان کیا جائے گا۔ تو بہر صورت وعدے کی پابندی، وعدے پر جمے رہنا یہ بھی سنت نبوی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے بھی وعدہ فرماتے تو اس کو پورا کرتے اور اسی کی تعلیم دیتے رہے، اور یہی طرز عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
کے دلوں میں رگوں میں دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کھنگال کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نبوت سے پہلے، اللہ کے نبی کو جب نبی نہیں بنایا گیا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، نبوت ملنے کے بعد اگر کوئی آدمی وعدے کی پابندی کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پر لوگ اعتراض بھی کر لیں کہ بھائی نبی بنائے گئے ہیں اس لیے وعدے کی پابندی کر رہے ہیں۔ نبی بنانے کے بعد بھی لوگوں نے کیا کیا الزام نہیں لگایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دیکھیے نبوت سے پہلے ایک شخص سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوا، اس کے بعد وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جائیے، میں تھوڑا گھر جا کر آتا ہوں۔ لہذا وہ آدمی گھر گیا اور جانے کے بعد وہ اپنا وعدہ بھول گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک کھڑے رہے۔ اور جب اللہ کے نبی کو ضرورت پڑتی قضائے حاجت کی تو کسی شخص کو کہہ کر جاتے کہ یہاں آپ کھڑے رہو، فلاں شخص اگر آپ کو آ کر پوچھے گا کہ ایک آدمی جس کا نام محمد ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے تو اس وقت بتلا دینا کہ ہاں وہ آدمی یہیں پر کھڑا ہوا تھا، ضرورت کی وجہ سے وہ باہر گئے، نماز کا وقت ہوتا آپ نماز پڑھ کر آ جاتے۔ تو 3 دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد وہ آدمی آیا، آ کر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں کھڑے، تو فرمانے لگے کہ میں 3 دن سے آپ کا انتظار یہاں کر رہا ہوں، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میری جان ہے، اگر محمد قیامت کی صبح تک زندہ ہوتا اور اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہوتی تو آپ قیامت کی صبح تک بھی مجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھڑا ہوگا۔ تو بھائیو اس سے سبق ملتا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، زنا بے انتہا عام ہوتا جا رہا ہے۔ معاملات کے اندر خاص طور پر اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آدمی بیچارہ کام کے لیے کسی کو کام کو بلاتا ہے اور اس کے بعد ان کو کام بھی سونپ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو فون کرتے رہو، بسا اوقات دیکھا جائے تو فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ایسا نہ ہو کہ فون اٹھا لے پھر یہ مجھے بلانا شروع کر دے یا مجھے غصے سے گالیاں دے دے یا دھمکی دے دے، اس بنا پر وہ فون بھی نہیں اٹھاتے۔ اور ان کا وعدہ یہ ہوتا ہے کام کو لیتے وقت کہ آپ کو فلاں تاریخ تک فلاں کام کو مکمل کر کے دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جب آپ نے ذمہ داری لے لیا، وقت لے لیا، آپ پر واجب ہے، آپ پر ضروری ہے، آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں اور وقت کے حساب سے اس کو کام مکمل کر کے نمٹا کر دیں۔ یہ ہوتے ہیں مومن۔ اور یہی طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابہ کے اندر بھی تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں آپس میں آمنا سامنا جب ہوا تو ایک معاہدہ لکھا جا رہا تھا فتح مکہ سے پہلے۔ تو اس وقت منافق لوگ نے ایک معاہدے میں ایک چیز لکھا کہ ہمارے ادھر سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس چلے جائے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے، آپ اس کو واپس بھیج دینا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی ایمان والا ہمارے یہاں آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بات دونوں طرف بجا سیم ہونا چاہیے۔ جیسا ان کی شرائط ہے تو ان کے لیے بھی وہی شرائط ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسی عظیم فتح عطا فرمانے والے ہیں کہ جس کی خوشخبری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں عطا فرما دیا تھا۔ اور آپ دیکھے ہوں گے کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام جتنا آگے نکلا اور جتنا بلندی پر پہنچا اتنا کسی اور وقت میں
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ جب آئے گی اللہ کی مدد تو آپ دیکھو گے کہ جوق در جوق لوگ مسلمان ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے ابو جندل رضی اللہ عنہ وہ مشرکین مکہ کے پاس قیدی بن کر پکڑے گئے تھے، اور یہ معاہدہ بھی چل ہی رہا تھا، لکھا جا رہا تھا. تو اسی دوران ابو جندل رضی اللہ عنہ نے جیسے تیسے کر کے اپنی جان بچا کر ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھنے کی باوجود بھی وہ آہستہ آہستہ خون ریزہ ہوتے ہوئے، خون آلودہ ہوتے ہوئے وہاں پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. جب وہاں پہنچے تو فوراً مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس ابو جندل رضی اللہ عنہ وہ آیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا بالکل آئے ہیں. تو کہا ہم نے معاہدہ تو طے کیا ہے نا کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو رکھیں گے نہیں، واپس بھیج دیں گے، تو آپ بھیج دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاہدہ تو ابھی طے نہیں ہوا ہے نا، ابھی تو لکھا جا رہا ہے، ابھی شروعات ہے، ابھی قدم چل رہا. جب ختم ہو جائے گا، معاہدہ طے ہو جائے گا تو میں محمد کو وعدہ خلاف نہیں پاؤ گے، وعدے کی پاسداری ہی پاؤ گے. لیکن وہ لوگ ایک ضد میں آ گئے کہ نہیں، اس کو واپس بھیجو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کچھ رحم تو ہونا چاہیے، ذرا اس کے جسم پر دیکھو، خون آلودہ بندہ ہے اور اتنا مشقت اٹھا کر یہاں تک آ چکا ہے، کیا حرج ہے کہ اس ایک آدمی کو واپس نہ بھیجا جائے. لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی معاہدہ تو مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن آپ یہیں سے ہی وعدہ خلافی کر رہے ہو، لیکن میں اس پر بھی صبر کرتا ہوں، اللہ کو اپنا ضامن بنا کر ان کو واپس بھیجتا ہوں. لہذا ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نصرت، کیسی مدد اور اللہ کی کیسی رحمتیں، کیسی برکتیں نازل ہوئی کہ مکہ فتح ہوا اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر